بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد بارك وسلم تسليما كثيرا۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ رب زدني علما وارزقني فهما۔ أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه۔ إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون۔ وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب الأعمال إلى الله تعالى أدوامها وإن قل او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ ہر قسم دی حمد و ثنا تعریفات و تسبیحات کی بریائی برتری بزرگی اللہ سبحانہ و تعالی دی ذات واسطے جو اللہ خالق و مالک ہے، حاکم و رازق ہے، غفور الرحیم ہے، بے نیاز ہے، جل شانہ ہے، وحدہ لا شریک ہے، علیم بذات الصدور ہے، فعال لما یرید ہے، علی کل شیء قدیر ہے۔ درود و سلام امام الانبیاء، امام الحرمین، سید الثقلین، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، سیدنا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات واسطے۔ محترم سامعین حضرات، رمضان المبارک دا بابرکت مہینہ
اپنی تیز رفتاری نال گزر چکیا ہے۔ اللہ تعالی ساڈے ساریاں دی محنتاں نو جو رمضان المبارک اللہ دی رضا واسطے کیتی ہے، اللہ قبول و منظور فرمائے۔ رمضان المبارک ایک ایسا مہینہ ہے جس مہینے دے اندر انسان نیکی بڑھ چڑھ کے کرتا ہے، نیکی کرن دا ایک جذبہ، شوق اور لگن ہوتا ہے، اور انسان اس جذبے دے تحت بڑھ چڑھ کے نیکیاں کرتا ہے اور مختلف قسم دیا نیکیاں یک بار کر لیندا اور کوشش کرتا ہے کہ میں دوسرے تو آگے بڑھ جاواں، اور ایک دوسرے تو آگے بڑھ کے لوگ اس مہینے چ نیکیاں کرتے۔ لیکن بدقسمتی دی بات یہ ہے کہ یوں ہی رمضان ختم ہوندا ہے تو بہت سارے لوگ عبادت تو پیچھے ہٹ جاندے۔ کچھ ایسے کمزور ایمان والے لوگ بھی نے جو 27ویں رات نو ہی پیچھے ہٹنا شروع ہو جاندے، اور کچھ لوگ ایسے نے جنہ دا ایمان تھوڑا انہاں نالوں مضبوط ہوندا ہے، وہ چاند رات نو پیچھے ہٹ جاندے، اور کچھ لوگ ایسے بھی نے جنہ دا ایمان انہاں نالوں بھی زیادہ تگڑا ہوندا ہے، وہ عید تو بعد 2-4 دن کوشش کر کے آندے نے، پھر وہ بھی پیچھے ہٹ جاندے، اور کئی بیچارے ایک ہفتہ کوشش کرتے ہیں اور اس تو بعد وہ بھی جواب دے جاندے نے کہ بس 1 مہینے دی عبادت سی اسی کر چکے ہاں، باقی تسی کرو اپنا کام سنبھالو، انشاءاللہ رہی زندگی تے اگلے رمضان پھر ملا گے۔ تو بھائی یہ بڑے دکھ دی بات ہے، بہت بڑا المیہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان نو اپنی عبادت لی پیدا کیتا ہے، فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، جنات انساناں نو اپنی عبادت لی پیدا کیتا ہے، اور عبادت صرف 1 مہینہ نہیں ہے، پوری زندگی عبادت ہے، پوری زندگی۔ دوسرے مقام تے فرمایا قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے میری نماز، میری قربانی، میری زندگی، میری موت سب کچھ اللہ واسطے، سب کچھ اللہ واسطے۔ تو محیایا فرمایا میری زندگی اللہ واسطے، تو محیایا دا مطلب 1 مہینہ نہیں ہے، بلکہ محیایا دا معنی پوری زندگی ہے کہ جب تلک سانس چل رہا ہے اللہ دی بندگی کرنی ہے، عبادت کرنی ہے، اور اس تو پیچھے نہیں ہٹنا۔ اور دیکھیے یہی اللہ تعالیٰ دا فرمان ہے کہ ان الذین، بے شک وہ لوگ قالوا ربنا اللہ، جنہ کیا ساڈا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر اس تے قائم ہو گئے، استقامت اختیار کی تھی، فرمایا ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، اللہ تعالیٰ دے فرشتے ایسے لوگاں تے نازل ہوندے، اللہ تخافوا ولا تحزنوا، یہ ایسے لوگ نے جنہاں نو نہ دنیا تے کسی قسم دی پریشانی ہوئے گی، نہ آخرت دے اندر غمگین ہون گے، اور فرمایا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، انہاں لوگاں نو جنت دی بشارت دے دیو، وہ جنت جدا اللہ نے وعدہ کیتا ہے، جس جنت دا اللہ نے وعدہ کیتا ہے۔ ایک انہاں لوگاں نو اللہ بشارت دے رہے نے جو استقامت اختیار کرنے والے، رمضان المبارک بڑھ چڑھ کے نیکیاں کرنے والے، بشارت نہیں ہے، رمضان دے روزے بھی رکھے، تراویاں بھی پڑھیاں، قیام اللیل کیتا، صدقہ کیتا، فطرانہ ادا کیتا، اعتکاف کیتا، بہت عبادت کیتی، لیکن جنت دی بشارت نہیں ہے۔ جنت دی بشارت کنا واسطے؟ فرمایا ثم استقاموا، جو رمضان والی روٹین تے قائم ہو گئے، تسلسل نال عبادت کرتے رہے، مسلسل عبادت کرنے والے، فرمایا ابشروا بالجنہ، انہوں نے جنت دی بشارت دے دیو، جو مستقل عبادت کرنے والے۔ اور دیکھیے ثم استقاموا دا معنی کی ہے؟ مفسر قرآن عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے
ثم استقاموا علی اداء فرائضہ۔ استقامت دا معنی ہے اللہ دے فرائض نو ادا کرنا، اور اللہ دے فرائض ہر روز ہی نے، ہر روز 5 نمازاں فرض نے۔ یہ نہیں ہے کہ چاند رات تک عبادت کیتی ہے اور اس تو بعد ختم نہیں۔ فرمایا استقامت دا معنی ہے مسلسل عبادت کرنا، تسلسل دے نال عبادت کرنا۔ دیکھیے ایک شخص آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت، صحیح بخاری چ روایت ہے، آ کے کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلی فی الاسلام قولا، کلی فی الاسلام قولا، مینوں اسلام دے بارے کوئی کلمہ دس دیو، کوئی ایک کلمہ، کوئی ایک جملہ۔ میں بہت لمبے مسئلے یاد کرنے والا نہیں ہے، نہ میرے کو ہونے، کوئی ایک مختصر کلمہ دس دیو کہ لا اسأل احدا غیرک، دوبارہ مینوں سوال کرن دی ضرورت نہ پے، کسی اور کو میں نہ پوچھاں دین کی ہے، صرف ایک مسئلہ دس دیو، اور وہ مسئلہ ایسا ہوئے کہ میں وہ دے نال چمٹ جاواں، اس نو اپنے سینے نال لگا لاں اور ساری زندگی اس تے بسر کردا، اور جدوں موت آئے تو میں جنت دے اندر داخل ہو جاؤں۔ اللہ اکبر، یہ مسئلہ دس دیو۔ نبی الاسلام نے فرمایا قر ربی اللہ ثم استقم، جا چلا جا، بس قر ربی اللہ، فرمایا کہہ دے میرا رب اللہ ہے، ثم استقم، پھر استقام ہو جا، استقامت اختیار کر لے، اس نو سینے نہ لگا لے، پلے باندھ لے۔ ربی اللہ دا معنی کی ہے؟ اللہ دی عبادت کرنا، اس دے نال کسی نو شریک نہ کرنا، اس دی وحدانیت دے اندر، اس دی الوہیت دے اندر، اس دی ربوبیت دے اندر کسی نو شریک نہ کرنا، کہ ربی اللہ، اللہ ہی میرا رب ہے، اللہ ہی میرا مالک ہے، اللہ ہی میرا خالق ہے، اللہ ہی میرا رازق ہے، سب کچھ کرنے والا اللہ ہی ہے۔ استقام ہو جا، جب تک تیری زندگی ہے، موت آئے گی تو سیدھا جنت چلا جائے گا۔ اللہ، یہ ہے استقامت۔ استقامت اس کو کیا جاتا۔ اور دیکھیے انسان بھی اس چیز کو پسند کرتا ہے جو مستقل ہوئے، مستقل ہوئے۔ نبی الاسلام دا فرمان ہے نا کہ احب الاعمال اللہ تعالی ادوامها، اللہ تعالیٰ نو اعمال دے اندروں او عمل پسند نے جنہ تے انسان ہمیشگی اختیار کرے، ہمیشگی۔ وَإِن کَلَّا، اگرچہ تھوڑے عمل کیوں نہ ہو۔ انسان نے رمضان چ پورا زور لگایا، عید تو بعد چھوڑ گیا، اللہ نو پسند نہیں ہے۔ فرمایا رمضان چ اپنی طاقت کے مطابق کرتا رہا، جتنی ہمت ہے اتنا کرتا رہا، اور اس روٹین نو برقرار رکھیا، اللہ فرماندے مینوں پسند ہے۔ اور اسی طرح انسان بھی مسلسل رہنے والی چیز نو پسند کرتا ہے، انہاں لائف گارنٹی اس چیز دی، انسان اس نو پسند کرتا۔ مثلا انسان نے موبائل لیا، موبائل فون، وہ موبائل فون 1 مہینہ چلے، 1 مہینہ، اور مہینے تو بعد رک جائے، انسان اس نو پسند کرے گا؟ یا 2-4 کالا کروا دے اور جدو امپورٹنٹ کو اہم کال کرنی وہ موبائل بند ہو جائے، انسان اس نو پسند کرے گا؟ نہیں۔ انسان بھی اس چیز نو پسند کرتا ہے جو مسلسل چلے۔ مثلا انسان نے گاڑی خریدی سواری واسطے، تو گاڑی 1 مہینہ چلے یا مخصوص دن گاڑی چلے، اور جدو کتے اہم مسئلے تے پہنچنا ہے، کوئی میٹنگ جانا یا شادی اٹینڈ کرنی یا فوت کی تے جنازہ پڑھن جانا، تو گاڑی خراب ہو جائے، انسان اس گاڑی نو پسند کرے گا؟ نہیں۔ انسان اس گاڑی نو پسند کرے گا جو مسلسل چلنے والی۔ انسان نے دودھ پین واسطے بھینس خریدی، 3 لاکھ روپے دی بھینس خریدی، اور وہ بھینس 1 مہینہ دودھ دے، اس تو بعد چھوڑ دے، انسان پسند کرے گا؟ کدی بھی پسند نہیں کرے گا، کہے گا اس نو بیچ دو، نویں لے کے آؤ۔ تو اللہ تعالیٰ نو وہ بندے پسند نے جو مسلسل عبادت کرتے ہیں، مسلسل۔ فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، جنہ انسانوں میں اپنی عبادت واسطے پیدا کی، اور عبادت مسلسل ہے، ہر روز ہے، جب تک انسان دے جسم سانس چل رہا ہے اللہ دی بندگی کرنی ہے۔ اور دیکھیے
اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. غور کرنا، قابل غور بات، اللہ دا فرمان. فرمایا وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. اللہ تعالیٰ دی عبادت اس وقت تک کرو جب تلک موت نہ آ جائے. موت آنے تک اللہ دی عبادت کرو. وَعْبُدْ رَبَّكَ، اپنے رب کی عبادت کر. حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، یہاں تک کہ تجھے موت آ جائے. موت آ جائے تو موت کدوں آنی ہے کوئی پتہ نہیں. اللہ نے یہ نہیں کہا کہ وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الشَّوَالُ، کہ عبادت اتنی دیر تک کر جنی دیر تک شوال دا چاند نظر نہیں آتا. کیا اللہ نے؟ نہیں. اور اسی بریک شوال دے چاند تے لائیے، یہ چاند نظر آ گیا، گئیاں ہی بات تھا ساری. فرمایا حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، جب تلک موت نہیں آندی اس وقت تک اللہ دی عبادت کرنا. استقامت اس دا نام ہے. اور دیکھیے فرمایا کہ موت حالت اسلام چاہے، حالت اسلام، حالت اطاعت اندر. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتی، فرمایا اے ایمان والو اللہ کو ڈرو جویں ڈرنے دا حق ہے، جویں ڈرنے دا حق ہے. ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور تانوں موت نہ آئے مگر اس حال دے اندر کہ تسی مسلمان ہو. تسی مسلمان ہو. اور موت کدوں آنی ہے؟ رمضان دے اندر کوئی پتہ نہیں، شوال دے اندر کوئی پتہ نہیں، ذی القعدہ دے اندر کوئی پتہ نہیں، ذوالحجہ دے اندر کوئی پتہ نہیں. پتہ ہی نہیں کدوں آنی. آنی ہے کہ نہیں؟ ضرور آنی. سب دا یقین ہے آنی ہے، کدوں آنی ہے پتہ نہیں. اور اللہ کہہ رہے جدوں آئے تسی مسلمان ہو. شرط یہ ہے کہ موت آئے تو تسی مسلمان ہو. تو اس کا مطلب ہے کہ پھر سانو ہر پل ہی مسلمان رہنا چاہیے. یہ نہیں کہ صرف رمضان دے مسلمان ہیں اور باقی چھوڑ دیے، نہیں. ہر پل ہر لمحے مسلمان رہنا چاہیے، ہر مہینے ہی. یہ اللہ دا حکم ہے. تو رمضان جان والی بات ختم نہیں ہوئی. رمضان تو ایک پیکج سی اللہ تعالیٰ نے دیتا ہے، ایک پیکج کہ اس تو فائدہ اٹھاؤ. اور جس بندے نے رمضان کا پیکج استعمال کیتا ہے، فائدہ اٹھایا ہے، اور وہ فائدہ اس وقت تک ہے جب رمضان تو بعد اگلے 11 مہینے اللہ دی عبادت کرتا رہے گا، پھر فائدہ ہے. صرف اس پیکج نو استعمال کیتا ہے اور باقی چھوڑ دیتے ہو، فائدہ بھی کچھ نہیں ہے. ابس ہے، نکارا، ختم، کوئی ویلیو نہیں ہے. پورے مہینے دی محنت جدو اللہ نمبر لگائے گا 0، بس 0 نمبر ہے. پوری مہینے دی محنت ہے، یا اللہ تراویاں بھی پڑھیاں، قرآن بھی پڑھیا، روزہ بھی رکھیا، سحری بھی کیتی، سارا دن کھادا بھی کچھ نہیں، پیتا بھی کچھ نہیں، پانی شام نو افطاری کیتی، پورا مہینہ محنت ہے. فرمایا پورا مہینہ اس نے محنت کر کے عید تو بعد چھوڑ دیتی، اسی یہ ساری محنت ضائع کر دیتی. اللہ اکبر. بھائیو جو پیکج استعمال کیتا ہے اس تو اگر فائدہ لینا چاہتے ہو تو آگے بھی بندگی کرو، استقامت اختیار کرو. احب الاعمال الی اللہ تعالی ادوامها، اللہ تعالیٰ نو محبوب ترین عمل وہ ہے جس تے دوام اختیار کیتا جائے، مسلسل اس عمل نو کیتا جائے. وَإِن کلّا، اگرچہ عمل تھوڑا ہی کیوں نہ آئے. اور دیکھیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا معمول نہیں سی کہ دنوں نو خاص کر کے عبادت کر دے، نہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو پوچھا گیا کہ اے اماں جی هل کان یخص شیئا من الایام، کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام اللہ دی عبادت واسطے دنوں نو خاص کر دے کہ فلاں دن عبادت کرنی ہے یا فلاں رات عبادت کرنی ہے؟ تو عائشہ رضی اللہ تعالی نے فرمایا لا، نہیں. کان عملہ دیمتن، کان عملہ دیمتن، بلکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا ہر عمل دائمی عمل ہوندا سی، تسلسل نال عمل کر دے، ہمیشہ عمل کر دے. بلکہ ایک حدیث دے اندر آندا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دیاں ظہر تو بعد والیاں 2 سنتاں ایک دن رہ گئیاں کسی وجہ تو نبی علیہ السلام نے اپنیاں وہ 2 سنتاں عصر تو بعد پڑھیاں. تو پھر ہمیشہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عصر تو بعد 2 نفل پڑھنا شروع کر دیتے، نہیں چھوڑیا. اس قدر تسلسل نال عبادت کر دے.
اور صحیح بخاری جاننا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی جس عمل نو شروع کر لیندیاں ہمیشہ کر دیاں، نہیں چھوڑ دی، ہمیشہ کر دی۔ رضی اللہ تعالی عنہ دے بارے صحیح بخاری کی حدیث ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز فجر پڑھائی اور نماز فجر پڑھان تو بعد فرمایا بلال ادھر آؤ۔ بلال آئے، فرمایا بلال تسی کیڑا عمل کرتے ہو جس تے تانوں سب تو زیادہ امید ہے کہ اللہ دے ہاں میرا عمل قبول ہے؟ اس واسطے کہ انی سمیت دفن علیک فی الجنت بین یدیا، میں نے جنت کے اندر تیرے قدمہ دی آواز آپ نے تو اگے سنی۔ کیڑا عمل کرتے ہیں؟ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک عمل ہے جس سے مجھے امید ہے کہ اللہ کے ہاں سب تو زیادہ مقبول ہے کہ میں جس وقت بھی وضو کردا، جس وقت میں جو میرے مقدر اللہ نے لکھیا میں وضو تو بعد نفل پڑھ لینا، یہ میرا عمل ہمیشگی والا ہے اور مجھے امید ہے کہ اللہ کے ہاں میرا عمل قابل قبول ہے۔ یعنی صحابہ مسلسل عمل کرتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے احب الاعمال الی اللہ تعالی ادوامها وان قل، اللہ تعالیٰ نو محبوب ترین اعمال وہ نے جنہ تے انسان ہمیشگی اختیار کرے۔ حدیث کے اندر آتا ہے حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ بڑھاپے دی عمر تیر اندازی کر رہے ہیں، نشانہ بازی کر رہے ہیں۔ پوچھا گیا بڑھاپا ہے اور تسی تیر اندازی کر رہے؟ کہنا کہ میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو سنیا کہ من علم الرمي ثم تركه فليس منا، جس بندے نے تیر اندازی سیکھی اور پھر اس کو بعد دے اندر چھوڑ دیتا، اس کا ساڈے نال کوئی تعلق نہیں۔ اس واسطے میں جس دن تو اس تیر اندازی کو سیکھیا مسلسل اس کو کر رہے ہیں اور عبادت سمجھ کے کر رہے ہیں کہ یہ بھی جہاد کا حصہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کو محبوب ترین اعمال وہ نے جنت انسان ہمیشہ اختیار کرے۔ حضرت ابو جہری جابر بن سلیم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے نے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت حاضر ہویا، جا کے عرض کی تھی اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی وصیت فرما دے، کوئی نصیحت کر دے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا لا تسبن احدا، کسی نو گالی نہیں دینی، یہی نصیحت ہے، کسی نو گالی نہیں دینی۔ فرماتے نے فما سببت بعدہ حرا ولا عبدا ولا بعیرا ولا شاطا، جس دن تو میں نبی علیہ السلام کو ایک بات سنی ہے کسی نو گالی نہیں دینی، اس دن تو بعد آج تک میں نہ کسی آزاد نو گالی دیتی ہے، ولا عبدا نہ کسی غلام نو گالی دیتی ہے، ولا بعیرا نہ کسی اونٹ نو گالی دیتی ہے، ولا شاطا نہ کسی بکری نو گالی دیتی ہے۔ یہ صحابہ دا دوام جو عمل کرتے ہمیشہ کرتے، اور ساری کفیت اور حالت کی ہے چاند رات سارے اعمال چھوڑ کے بیٹھ گئے، صرف رمضان تک خاص ساری عبادت ہے۔ نہیں میرے بھائی، احب الاعمال الی اللہ تعالی ادوامها، اعمال کے اندر اللہ تعالیٰ نے محبوب ترین وہ عمل نے جنہ تے انسان ہمیشہ اختیار کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور دیکھیے کون ہے جبل استقامت، علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ السلام کی خدمت حاضر ہوئی ہیں، جا کے عرض کر لگے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیکھو چکی پیس پیس کے میرے ہتھاں چھالے بن گئے اور تواڈے کولوں مال غنیمت کافی غلام اور لونڈیاں آئی ہیں، تو خدمت واسطے ایک غلام سانو بھی دے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا فاطمہ گھر چل میں آ رہے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر آئے، تشریف لے آئے، میں بھی گھر موجود ہاں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا بیٹی فاطمہ اور میرے داماد علی سنو، میں ایک عمل تانوں دس کے جا رہا ہوں، اس عمل کو ہمیشہ کرنا اللہ ساری زندگی دیاں تھکاوٹاں دور کر دے۔ یہ عمل ہے، فرمایا جس وقت رات کو بستر تے سون واسطے جانا 33 دفعہ پڑھنا سبحان اللہ، 33 دفعہ پڑھنا الحمدللہ اور 34 دفعہ پڑھنا اللہ اکبر۔ حضرت علی رضی اللہ
اللہ تعالیٰ فرماتے فما ترکتها بعد، نبی علیہ السلام نے جس دن تو مینوں عمل دسیا اس دن تو لے کے آج تک میں کبھی بھی اس عمل کو ترک نہیں کیا۔ کہنے والے نے کیا ولا لیلۃ صفین، کیا جنگ صفین والی رات بھی نہیں چھوڑیا؟ فرمایا ولا لیلۃ صفین، جنگ صفین والی رات بھی میں اس عمل کو کیتا ہے۔ یہ ہے دوام، استقامت اس کا نام ہے۔ احب الاعمال الی اللہ ادوامها، اللہ تعالیٰ کو اعمال دے اندر بہترین اعمالوں نے جنہ تے دوام اختیار کیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور اللہ تعالیٰ نے استقامت کو سمجھان واسطے قرآن حکیم کی مثالیں پیش کی تھی۔ سنیے اللہ کی فرما رہے، فرمایا وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عِندَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ وَنَجِّنِي مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ اللہ تعالیٰ نے فرعون دی بیوی آسیہ دی مثال نو بیان کیتا ہے۔ کون فرعون؟ فرعون کون ہے؟ فرمایا الم تر کیف فعل ربک بعاد ارم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الاوتاد۔ فرعون ذی الاوتاد کی مطلب ہے میکھا والا، ذی الاوتاد میکھا والا، میکھا والا، میکھا والے تو مراد کیے یعنی فرعون ایسا بندہ ہے، ایسا ظالم بندہ ہے جڑا بندہ نافرمانی کرتا ہے انہوں سب تو پہلے سزا دیندا ہے، اودے ہتھاں چ میکھا ٹھوک دیندا ہے، اودے پیراں چ میکھا ٹھوک دیندا ہے، میکھا ٹھوک کے دھوپ دے اندر پھینک دیندا ہے اور پھر انتظار کرتا ہے، اودے مرنے دی انتظار کرتا ہے۔ اس دی بیوی آسیہ، اس نے موسیٰ علیہ السلام دا کلمہ پڑھیا، دیکھی استقامت کی ہے، موسیٰ علیہ السلام دا کلمہ پڑھیا ہے۔ فرعون کہنے لگا موسیٰ علیہ السلام دا کلمہ چھوڑ دے، اگر چھوڑے گی نہیں تو تینوں پتا میری سزا کی ہے۔ یہ اللہ دی بندی کہنے لگی جو کرنا ہی کر لے، میں موسیٰ علیہ السلام دا کلمہ نہیں چھوڑا گی۔ اس ظالم نے اپنے درندیاں نو کرندیاں نو حکم دیتا ہے، انہاں ہاتھاں چ بھی میکھا ٹھوک دیتی ہے، پیراں چ بھی میکھا ٹھوک کے اس اللہ دی بندی نو دھوپ دے اندر سٹ دیتا ہے، دھوپ دے اندر سٹ دیتا ہے۔ اللہ دی بندی دھوپ دے اندر ہے۔ یہ ظالم کہنے لگا تسی سارے پیچھے ہٹ جاؤ، میں خود دے نال بات کراں گا۔ آگے آیا، آگے کہنے لگا آسیہ دیکھ کتنے محل نے، یہ سارے تیرا انتظار کر رہے نے، اگر تم موسیٰ علیہ السلام دا کلمہ چھوڑ دیں گی سارے محل میں تینوں دے دواں گا۔ اللہ اکبر۔ لیکن اللہ دی بندی کی کہنے لگی فوراً ہاتھ اپنے ہاتھ رب کے اٹھائے نے اور دعا بھی کر دیے ربی ربی ابنی لی ربی ابنی لی قالت ربی ابنی لی عندک بیتا فی الجنہ ونجنی من فرعون وعملی ونجنی من القوم الظالمین۔ اللہ سونیا انہاں محلہ دی مینوں ضرورت نہیں ہے، اپنی جنت ایک میرا محل بنا دے، اس ظالم کولو اور اس ظالم قوم کولو مینوں نجات دے دے، اس ظالم فرعون اور کرندے ظالمہ کولو مینوں نجات دے دے۔ اللہ نے فوراً دعا قبول کر لی، فَخَشَفَ لَهَا بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ، اللہ نے جنت دے درمیان جڑے پردے نے ہٹا دیتے نے اور فرشتیاں نو حکم دیتا ہے میری بندی نو جنت دے محل دکھا دیو، جنت دے محل دکھائے گئے نے اور پھر اللہ فرشتیاں نو فرماندے نے فَظَلَّتْهَا الْمَلَائِكَةُ فَظَلَّتْهَا الْمَلَائِكَةُ بِأَجْنِحَتِهَا، میرے فرشتیوں میری بندی تے اپنے پراں دا سایہ بھی کر دے۔ اللہ یہ ہے استقامت، استقامت اس دا نام ہے۔ ثم استقاموا ان الذين قالوا ربنا اللہ، بے شک وہ لوگ جنہاں کیا اللہ ساڈا رب ہے،
ثم استقاموا، پھر استقامت اختیار کی تھی، ڈٹ گئے۔ اللہ اکبر، یہ لوگ کامیاب نے۔ اللہ کے فرشتے تتنزل علیہم الملائکہ، اللہ کے فرشتے ایسے لوگوں کے نازل ہوندے نے، اترتے رحمت اور شفقت کی چادر لپیٹ دے۔ اس واسطے میرے بھائی صرف رمضان تک عبادت نہیں ہے، عبادت رمضان تو ایک پیکج ہے، اللہ نے پیکج دیتا۔ عبادت دائمی ہے۔ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، میری نماز، میری قربانی، میری زندگی، میری موت، سب کچھ اللہ۔ و محیای ایک مہینہ نہیں، و محیای پوری زندگی اللہ تعالیٰ کی عبادت۔ اللہ دیکھیے جنہیں استقامت اختیار کی تھی، ڈٹ گئے نے اللہ دے دین تے، پھر اللہ نے بھی انہوں کی عزت کی ہے، اور اللہ نے اپنے بندیاں کو بھی انہوں کی تقریم کروائی، اور اللہ دے بندے بھی انہوں نے ترجیح دے دیں آئے۔ دیکھیں کون ہے؟ حضرت امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ دور ہے۔ امیر المومنین اپنے دفتر براجمان نے، باہر دو شخص آئے، دو عظیم شخصیات آئے۔ دربار نے کہا امیر المومنین باہر دو شخص تھے، ایک قریشی ہے، دوسرا آزاد کردہ غلام حبشی ہے، ایک سردار ہے، دوسرا غلامی تو آزاد ہویا شخص ہے، کس نو پہلے اجازت دینی ہے، کس نو اندر بلانا ہے؟ امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پہلے بلال رضی اللہ تعالیٰ نے بلاؤ۔ حضرت بلال اندر آئے، بات چیت ہوئی، پھر اس تو بعد ابو سفیان نے بلایا رضی اللہ عنہ۔ ابو سفیان کچھ ناخوش نظر آئے کہ بلال کو میرے تے ترجیح دے دیتی گئی۔ حضرت عمر سمجھ گئے، فرمایا ابو سفیان لگتا ہے تو یہ سمجھ رہا ہے کہ فیصلہ میرٹ سے نہیں ہوا۔ جی اس طرح ہی ہے۔ فرمایا نہیں، فیصلہ میرٹ سے ہوا۔ ابو سفیان یاد کر، ایک وقت سی تو بھی تلوار لے کے نکلیا اور میں بھی تلوار لے کے نکلیا، تیرا بھی ایک ہی مشن سی، میرا بھی ایک ہی مشن سی کہ اسلام کو ختم کر دیتا جائے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے کو روک دیتا جائے، محمد کے ساتھیاں کو یرغمال کیتا جائے۔ تو بھی تلوار لے کے نکلیا، میں بھی تلوار لے کے نکلیا۔ اس وقت بلال رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے سینے تے نال اللہ کے دین کو لگایا۔ امیہ نے اس دے اوپر بھی کولے بچھائے، اس دے نیچے بھی کولے بچھائے، اور ابو جہل کے حکم نال اسی ابو سفیان یاد کر اس نو مکے دیاں گلیاں گھسیٹیا، اس کا جسم لہو لہان ہے، اوپر بھی کولے نیچے بھی کولے، اور زبان تے ایک ہی جملہ ہے اللہ احد اللہ احد۔ یہ ہے استقامت۔ استقامت اس کا نام ہے، اور اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو عزت دیتا ہے۔ میرے بھائی دیکھیے استقامت کی ہے۔ اللہ کی ایک بندی بربدہ فرعون ظالم ابو جہل کہہ رہا ہے کہ تو بڑی حسین ہے اور بڑی ذہین بھی ہے، بڑی فتین بھی ہے، میرا نہیں جی چاہتا کہ تینوں تکلیف دیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین چھوڑ دے، میں تینوں آزاد کر دیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی صحابیہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ ایک قیمتی جملہ کیا، فرمانا کیا خاک ہے وہ ضمانت دے جو کہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین چھوڑ دے، ایسی ذہانت تے خاک ہے۔ میرے بھائیو یہ ہے استقامت۔ آج اسی بھی ذہین ہاں، فتین ہاں، لائق ہاں، فائق ہاں، بزنس مین، چرب اللسان ہاں، بڑے بڑے منصوبے پلان کرنے والے، اپنی ذہانت سے فخر کرنے والے، لیکن خاک ہے ذہانت تے جو صرف رمضان کی بات کرے اور رمضان تو بعد اللہ تعالیٰ نے بول جائے۔ سوچو، بیٹھ کر سوچو، اس ذہانت کو پرکھو
یہ ذہانت کیسی ذہانت ہے جو دنیا داری کے سارے معاملات حل کروا رہی ہے، نماز پڑھنے واسطے ذہانت تیار نہیں ہے، اللہ کی بندگی کرنے واسطے ذہانت ساڈا تعاون نہیں کر۔ اللہ اکبر، احب الاعمال الی اللہ تعالی ادوامها، اللہ تعالی میں محبوب ترین اعمال وہ نے جنہاں تے ہمیشگی اختیار کی جائے۔ اللہ اکبر۔ دیکھیے وقت کا ایک بہت بڑا محدث گزریا ہے، تابعی ہے، مشہور تابعی، تقریباً 200 صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کا ایک شاگرد ہے، 200 صحابہ اس کے استاذ نے، حضرت امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ۔ حسن بصری رحمت اللہ علیہ کو سوال کیتا گیا، امام صاحب وہ شخص جو رمضان مبارک اللہ کی عبادت کرتا ہے، روزے بھی رکھتا ہے، قیام اللیل بھی کرتا ہے، سحری بھی کرتا ہے، افطاری بھی کرتا ہے، تلاوت قرآن بھی کرتا ہے، صدقے بھی کرتا ہے، خیراتہ بھی کرتا ہے، جمی عبادات بجا لاتا ہے، بندگی کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی، لیکن یوں ہی رمضان گزر جاتا ہے، ساری عبادت ترک کر کے چھوڑ کے بیٹھ جاتا ہے۔ ایسے شخص کے بارے تہاڈا کی موقف ہے؟ امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، بئس القوم الذی لا یعرف ربہ الا فی رمضان۔ بئس القوم الذی، معاشرے کا بدترین شخص ہے وہ، لا یعرف ربہ الا فی رمضان، جو اپنے رب کو صرف رمضان ہی پہچان، لا یعرف ربہ، نہیں پہچانتا اپنے رب کو، الا فی رمضان، مگر رمضان۔ معاشرے کا بدترین شخص ہے۔ اس واسطے میرے بھائیوں، رمضان ہی عبادت کا مہینہ نہیں ہے۔ رمضان تو اللہ نے پیکج دیتا ہے، پیکج، اس تو فائدہ اٹھاؤ۔ 11 مہینے جو کمیاں اور کوتاہیاں رہ چکیاں نے انہوں نے حل کرنے واسطے اللہ نے ایک پیکج دیتا ہے، اس پیکج تو فائدہ اٹھاؤ۔ اگر اسی صرف ایک مہینہ ہی بات کی تھی اور باقی چھوڑ دیتا تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کی عبادت کی بھی کوئی پرواہ نہیں، اللہ اس کو بھی رائگاں کر دے، ختم کر دے۔ کیوں؟ اللہ فرما رہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، جنہ اور انسانہ کی تخلیق کا مقصد اللہ کی عبادت ہے، اور اللہ کی عبادت صرف ایک مہینہ نہیں، ایک مہینہ نہیں، پوری زندگی جب تک جسم کے اندر سانس باقی ہے اللہ کی عبادت کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے توفیق نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔